نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. حاضرین گرامی قدر، ہم اس وقت رمضان کے آخری مرحلے میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا یہ مہینہ جو کم و بیش ایک ماہ قبل ہم پر سایہ فگن ہوا تھا اپنے اختتامی مراحل میں ہے. یہ گویا کہ 720 گھنٹے اگر آپ 30 کو 24 سے ضرب دیں تو 720 گھنٹے حاصل ضرب آئے گا. 720 گھنٹے کی ایک تربیت گاہ تھی جو اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. جب اس کا اختتام قریب آتا ہے اس ماہ مقدسہ کا تو لوگ اپنی کامیابی کو، اپنی اچیومنٹس کو اس پہلو سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنے سارے قرآن کریم ختم کیے، کس قدر نوافل انہوں نے ادا کیے، راتوں میں وہ کتنا جاگے، روزے تو ظاہر ہے کہ سبھی لوگ رکھتے ہیں، کتنی تسبیحات کی، ذکر دعا کا کتنا اہتمام کیا، نمازوں کو مسجد میں پڑھنے کا کتنا اہتمام کیا، دروس میں کتنی شرکت کی. یہ لوگوں کے بالعموم پیمانے ہوتے ہیں. میں ایک دوسری بات کہتا ہوں اور اس کو میں نے ایک کوٹیشن کی شکل میں لکھ بھی دیا تھا کہ اہم بات یہ نہیں کہ رمضان میں ہم نے کیا اعمال کیے، اہم بات یہ نہیں کہ رمضان میں ہم نے کیا اعمال کیے، اہم بات یہ ہے کہ رمضان کی تربیت نے ہمیں کیسا بنا دیا. ہم کیا کر رہے ہیں یہ اہم نہیں ہے، ہم کیا ہو رہے ہیں، ہم کیا بن رہے ہیں یہ اہم. یہ دوسرا پہلو ہے جو بالعموم رمضان میں نظر انداز ہو جاتا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ رمضان مبارک ایک ایسی عبادت ہے جس کے متعلق قرآن کریم خود ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے اہل ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پچھلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. تو تقوی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی فرما برداری، اس سے ڈرنے اور اس کی اطاعت کا نام ہے. تو رمضان گویا کہ ایک مقصد لے کے آتا ہے. وہ مقصد حاصل ہوا یا نہیں ہوا یہ دیکھنا چاہیے رمضان کے آخر میں. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ رمضان کی عبادت پر اگر غور کیجئے، اس کی نوعیت پر غور کیجئے تو آپ پہ واضح ہو جائے گا. جتنی بھی عبادات ہوتی ہیں، مثال کے طور پر نماز ہے، تو اس میں ہم کچھ کرتے ہیں. ہم گھر سے نکلتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، یا گھر میں ہی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو وضو کرتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اس میں تلاوت کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں. زکوٰۃ جب دیتے ہیں ہم تو وہ بھی ایک مثبت نوعیت کا کام ہے، یعنی ہم اپنا مال خرچ کر رہے ہیں. ہم حج و عمرے کی عبادت جب ادا کرتے ہیں تو ہم حرمین جاتے ہیں، حرم پاک جاتے ہیں، حجاز مقدس جاتے ہیں اور مناسک حج کو ادا کرتے ہیں. اعتکاف میں ہم مسجد جاتے ہیں، مسجد میں جا کر معتکف ہو جاتے ہیں. قربانی میں ہم ایک جانور خریدتے ہیں، اسے اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں. ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اس کرنے پر اس عبادت کی ادائیگی کا انحصار ہوتا ہے. آپ غور کیجئے، رمضان میں ہم کچھ نہیں کرتے اور روزہ ہو جاتا ہے. ہم کچھ نہیں کرتے، مثبت طور پہ ہم کچھ نہیں کرتے، کوئی عبادت نہیں ادا کرتے، کوئی فعل سر انجام نہیں دیتے. 2-3 چیزوں سے بس رکنا ہوتا ہے. اب غور کیجئے، اس پہلو سے روزہ ایک بالکل مختلف عبادت ہے. اس میں ہم میاں بیوی کے تعلق سے رک جاتے ہیں، ہم کھانے سے رک جاتے ہیں، ہم پانی سے رک جاتے ہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. اس کے بعد چاہے سارا دن ہم سوتے رہیں، روزہ ہو جائے گا. سارا دن ہم کوئی کام نہ کریں، کوئی عبادت نہ کریں، روزہ ہو جائے گا. تو روزہ اس پہلو سے ایک بالکل مختلف عبادت ہے، اور اس کی یہ نوعیت اس لیے رکھی گئی ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کرنا چاہ رہے ہیں, اور تربیت کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو 2-3 چیزیں چھڑوائی ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں ایک میسج ڈلیور کر رہا ہے. وہ میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ تم نے بیوی کو چھوڑ دیا. یہ گویا کہ کنایا ہے, اشارہ ہے, علامت ہے کہ آپ نے اپنی ساری خواہشات کو چھوڑ دی. اس دنیا میں میاں بیوی کے تعلق سے بڑی اس پہلو سے آپ دیکھ لیجئے, کوئی خوشی نہیں, زندگی میں کوئی رنگ اس سے بڑا رنگ نہیں. یہ حقیقت سب جانتے ہیں. اس کو چھوڑ دیا, ساری خواہشات سے اللہ کے حکم پہ ہم نے نمائندہ طور پہ ہاتھ اٹھا دیا. اور کھانے اور پینے کو چھوڑ دیا تو گویا کہ ہم نے اپنی ساری ضروریات کو چھوڑ دیا. زندگی اصل میں اسی کا نام ہے, یا تو ضروریات ہوتی ہیں یا خواہشات ہوتی ہیں. اللہ کے حکم پر ہم نے جب ساری ضروریات کو چھوڑ دیا, ساری خواہشات کو چھوڑ دیا, تو جتنی بھی نافرمانی کے پہلو آپ غور کیجئے وہ انہی 2 جگہوں سے آ رہے ہیں. یعنی جس طرح کھانے پینے کی ایک عرض ہوتی ہے, بھوک اور پیاس کی شدید طلب ہوتی ہے, اندر سے پیدا ہوتی ہے اور ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم گرمی کے اندر جا کر کولر سے, فریج سے پانی کا ایک گلاس لیں اور اسے پئیں اور اپنی پیاس بجھائیں, اور بھوک کے وقت ہم کھانا کھائیں اور اپنی بھوک مٹائیں. یہ عرض ہے, اس عرض سے ہم رک گئے تو اس کے بعد جتنی بھی عرض ہو سکتی ہے, جتنی بھی اندر سے کوئی چیز ابھر سکتی ہے, وہ اس سے کوئی کمتری ہوگی, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اس سے رکے ہیں تو اس سے بھی رک جانا چاہیے. اور میاں بیوی کا تعلق اس کے بغیر مرتا تو کوئی نہیں, کھانے پینے کے بغیر لوگ مر جاتے ہیں, اس کے بغیر کوئی مرتا تو نہیں ہے, لیکن زندگی کا رنگ ہی وہی ہے. اس سے رک گئے تو گویا کہ ہم نے اپنی خوشیاں, اپنی لذتوں قربان کر دی اللہ کے حکم کو. تو جب یہ کر دیا, ہر چیز پھر اس سے کچھ کمی ہوگی. اللہ کی جتنی بھی نافرمانیاں ہیں اس سے کچھ کمی ہوگی. یہ ہم نے گویا کہ بتا دیا, ہم کر سکتے ہیں. تو یہ بات جو ہم نے بتا دی ہے زبان حال سے, وہ اپنے آپ کو بھی بتا دیں. رمضان کے آخر دن اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہیں کہ میرے بھائی, تم نے یہ سب کچھ تو چھوڑ دیا, آپ اس سے کمتر درجے کی چیزیں ہیں انہیں بھی چھوڑ دو. اور چھوڑ دو تو میں مختصر انداز میں 2 چیزیں بتا رہا ہوں جن کو آپ عزم کر لیں کہ جب ہم کر کے دیکھیں گے اسے. اور وہ کیا چیز ہے, وہ میں پہلے بھی ایک کوٹیشن کی شکل میں بیان کیا, کسی صوفی کے غالباً قول تھا کہ ہم اس دنیا میں ایک دن کے لیے آئے ہیں اور اس دن میں ہم نے روزہ رکھ لیا ہے. وہ روزے سے مراد کیا؟ نافرمانی سے روزہ رکھا ہے, نافرمانی نہیں کریں گے. تو آپ پہلی چیز کو لے لیجیے, ہم نے خواہش کو چھوڑا, میاں بیوی کے تعلق کو چھوڑا, تو پھر ایک عزم کیجیے رمضان کے اختتام پر, اور ایک ٹیسٹ کیس بنائیے. وہ یہ کہ میں نے جو خواہش کا دروازہ ہے, اصل میں خواہش کا دروازہ آنکھ ہوتی ہے, آنکھ ہے جو خواہش کا دروازہ ہے. اب یہ طے کر لینا ہے کہ اس آنکھ کو میں نے باقی 11 مہینے جھکا کے رکھنا. یہ بدرجہ اولا تو ظاہر ہے کہ جہاں سے ذہن آپ کا بھی جا رہا ہوگا کہ صنف مخالف سے جھکانے سے شروع ہوگی. ٹی وی اگر دیکھ رہے ہیں, بازار میں اگر چل رہے ہیں, دکان پر اگر کھڑے ہوئے ہیں, یونیورسٹی میں اگر موجود ہیں, خاندان میں کہیں موجود ہیں, تو اب ہم نے اپنی نگاہ کو قابو کرنا سیکھنا ہے. اور نگاہ کے متعلق جیسا کہ ہم عرض کرتے ہیں کہ نگاہ جھکا لینا مراد نہیں ہوتا, خد و خال کا جائزے لینے والی نگاہ نہ ہو, حظ اٹھانے والی, مزہ لینے والی نگاہ نہ ہو, گھورنے والی, لوگوں کے نشیب و خراس کا جائزہ لینے والی نگاہ نہ ہو, بلکہ ایک ایماندار شخص کی نگاہ ہو جو ضرورت کے وقت جھکتی اور اپنی ضرورت تک ہی محدود رہتی ہے, اور اس کے بعد جھک جاتی ہے, پلٹ جاتی ہے, لوٹ کر آ جاتی ہے. اور شروع یہاں سے کرنا ہے, اور اس کے بعد خواہش جہاں کہیں بھی کوئی ڈنگ مارے آ کے. ایک ہمارے دوست تھے, ان کے پاس ایک زمانے میں گاڑی نہیں تھی, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آج کل میں پردہ کر رہا ہوں. میں نے کہا کس سے پردہ کر رہے ہیں؟ کہنے لگے گاڑیوں سے پردہ کر رہا ہوں. مطلب یہ تھا میں کسی گاڑی کو بھی نہیں دیکھتا, گاڑی کو بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے خواہش پیدا ہوتی ہے. تو انسان گاڑیوں سے بھی پردہ کرتا ہے, انسان بنگلوں سے بھی پردہ کرتا ہے, دوسروں کے پاس جو کچھ ہے اس سب سے انسان پردہ کر لیتا ہے. اور اس پردہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی بے عمل ہو جائے, نہیں, جائز راستوں سے انسان اگر ظاہر ہے کہ جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کی کوشش کرے گا,
خواہش اصل میں انسان کو حرام کی طرف لے جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی ضرورت ہے تو آپ دعا بھی کیجیے, مانگیے بھی, اس کا تقاضا بھی کیجیے اللہ تعالیٰ سے, اس کے لیے جائز طریقے پہ محنت بھی کیجیے. وہ اعصاب پہ سوار نہ ہو, وہ زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ نہ بن جائے, یہ مطلب. اس پہلو سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے, اور نگاہوں کی حفاظت کیجیے لیکن دل کی آنکھ کو, تصور کی آنکھ کو کھول دیجیے. کس طرف پہ کر کے؟ جنت کی طرف رخ کر کے اس کو کھول دیجیے. اس لیے کہ بندہ مومن کی خواہشات کا رخ اصل میں وہاں ہونا چاہیے کہ میں نے جو لینا ہے اللہ سے لینا ہے وہاں لینا ہے, اور وہاں پہ کوئی کمپرومائز مت کیجیے. وہاں کوئی چھوٹی موٹی چیز نہ مانگیے, وہاں جو مانگیے اعلیٰ سے اعلیٰ مانگیے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ دے دیں گے. اللہ تعالیٰ بڑے دینے والے ہیں, بڑے کرم کرنے والے ہیں, بڑے سخی داتا ہیں. اور ایسا بندہ جو اس طرح اپنے آپ کو روک رہا ہو, اس کی تو سارے کام اللہ تعالیٰ, گرچہ انہیں ایک کوئی بات سننے کے لیے دوسرے کی بات سے توجہ ہٹانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم تو ایک وقت میں ایک ہی شخص کو سن سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ بیک وقت سب کو سن سکتے ہیں. لیکن میں بطور تمثیل یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر سب کی بات روکنا بھی پڑے تو اس کی بات سنیں گے, سب سے پہلے اس کی بات سنیں گے. گرچہ اللہ تعالیٰ سب کی بات ایک ساتھ سن لیتے ہیں. ایسا بندہ اللہ کے نزدیک اتنا اہم ہو جاتا ہے. تو ایک چیز تو یہ تہیا کر لیجیے کہ اپنی نگاہ کو جھکانا ہے, اور اس طرح جھکانا ہے. اور یہ رمضان کی تربیت سے ہمیں آگے بڑھ کے اپنی زندگی کا ایک طریقہ بنانا ہے. دوسری چیز, بھوک اور پیاس سے ہم رکے. اندر سے اٹھنے والی جو عرض تھی, جو خواہش تھی, جو طلب تھی, اس کو ہم نے قابو میں کیا. تو دیکھیے اب زندگی میں دوسری چیز بھی ہوگی. وہ کیا ہے؟ ہم نے یہاں صبر کیا ہے تو خارج میں بھی ہمیں حالات سے اور لوگوں سے بڑی تکالیف پیش آئیں گی. وہ ہمارے اندر ویسے ہی رد عمل پیدا کریں گے جیسا بھوک و پیاس سے ہوتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا, جو آدمی بھوکا پیاسا ہوتا ہے وہ اسی طرح چڑچڑا ہو جاتا ہے جو آدمی حالات کی سختیوں کا شکار ہو, جو کسی کی بات کے اوپر رد عمل میں مبتلا ہوا ہو. ایک جیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں انسان کے اوپر, اس لیے کہ اندر سے ایک چیز اٹھتی ہے تو بھوک و پیاس بھی اسی طریقے سے اثر کرتی ہیں جس طرح خارج میں کوئی شخص اگر آپ کو غصہ دلا دے. اس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. اور کنٹرول دیکھیے کیسے کرتے ہیں. کنٹرول ایسے نہیں کرتے کہ ہر دفعہ ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں پانی نہیں پینا اور کھانا نہیں کھانا. ہم ایک مضبوط فیصلہ کرتے ہیں, فرم ڈیسیژن, نو, نہیں کھانا نہیں پینا. اصل میں اس طرح ہم کرتے ہیں. آدمی ہر وقت نہیں لڑ سکتا, ہر موقع پہ نہیں لڑ سکتا. ایک مضبوط فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جانا ہوتا ہے. تو یہاں بھی مضبوط فیصلہ کر لیا ہے کہ کوئی شخص کتنا بھی غصہ دلائے, غصہ نہیں کرنا. حالات کتنے ہی پریشان کن کیوں نہ ہو, ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا, ہمت نہیں ہارنی, صبر سے کام لینا ہے. اللہ کا حکم ہے, اس کا فیصلہ ہے. بیماری آ گئی ہے تو جھیلنی ہے. مال کوئی ایسی ناگہانی آ گئی, پیسے جا رہے ہیں, برداشت کرنا ہے. کسی نے کوئی غصہ دلا دینے والی بات کر دی ہے تو اس کو برداشت کرنا ہے. کسی نے دل آزادی کی ہے اس کو بھی برداشت کرنا ہے. کوئی بھی ناگوار صورتحال پیدا ہو, کوئی سب آرڈینیٹ ہے, دفتر میں باس ہے, کوئی کولیگ ہے, کوئی تنگ کر رہا ہے, اپنی جگہ پا بڑھ جا کھڑے رہنا ہے. صبر کی ایک ٹھنڈی سل ہے جسے اپنے سینے کے اوپر رکھ لینا ہے اور ٹھنڈا ہو جانا ہے. جب آدمی اصولی فیصلہ کر لے گا تو پھر آپ کو کوئی غصہ نہیں دلا سکتا. پھر آپ اپنی ذات کے خود بادشاہ بن جائیں گے. پھر دوسرے آپ کو کنٹرول نہیں کر رہے, آپ کو تاؤ دلا کے آپ کو رد عمل میں مبتلا نہیں کر سکتے. آپ اپنی ذات کے بادشاہ آپ ہیں. اپنے رویے کا فیصلہ آپ کریں گے. دوسرے کے کہنے پر, اس کے غصہ دلانے پر آپ گالی نہیں بکیں گے. آپ اپنے منہ سے غلط الفاظ نہیں نکالیں گے. آپ اپنے آپ کو بالکل ٹھنڈا رکھیں گے. اور یہ کیا ہے؟ یہ روزہ ہے, یہ روزے کا سبق ہے, روزے کی تربیت ہے. یہ بھوک اور پیاس میں جس وقت ہم اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں یہ اس کا سبق ہے. یہ ہماری قوت سے ہمیں آگاہ کرنے کا عمل ہے کہ تم اس سے کم تر درجے کی چیزوں کو بھی کنٹرول کر سکتے ہو. تو اب کرو, اب 11 مہینے تم یہ کام بھی کرو. ہمارا المیہ کیا ہے, ہم تو عین روزے میں یہ کام نہیں کر رہے ہوتے. ہم چاہے پہلا پہلو ہو چاہے دوسرا پہلو ہے, روزے میں ہم جب ٹائم پاس کرتے ہیں تو فلمیں دیکھ کر ٹائم پاس کرتے ہیں, ٹی وی پہ سب کچھ دیکھ کر ٹائم پاس کرتے ہیں. اور روزہ رکھ کے ہمیں سب سے زیادہ غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے. تو نہیں, ہمیں روزے کی اسپرٹ کو سمجھنا ہے, اس کے سبق کو سمجھنا ہے.
جب ہم اس کی اسپرٹ کو سمجھیں گے اور اس کے سبب کو سمجھیں گے تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب زندگی بدلے گی، ایک تبدیلی آئے گی، اور تبدیلی پھر وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ ہماری پوری زندگی کو سکون سے بھر دے گی۔ جب ہم یہ دو کام کر لیں گے جن کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں بڑا سکون آ جائے گا، بہت پیس آ جائے گا، بہت ریلیکس آ جائے گا، بہت اچھا ہم محسوس کرنے لگیں گے۔ تو اللہ کا نام لیجئے، اور جو کچھ 2-4 روزے رہ گئے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگار ہم نے آپ کے کہنے پر اپنی خواہشات اور ضروریات سے لڑ کر ان پر قابو پایا ہے، اور اب ایک دوسرا مرحلہ درپیش ہے، ہماری مدد کیجئے۔ پروردگار آپ کے کہنے پہ میں نے ایک روزہ رکھا، 30 دن تک رکھا، اب میں ایک دوسرا روزہ رکھنے جا رہا ہوں جو ساری زندگی رکھنا ہے، جو موت تک رکھنا ہے۔ یہ روزہ بھی آپ نے پورا کرایا ہے، وہ روزہ بھی آپ بھی پورا کرائیے گا، اور جس طریقے سے اس کا اجر بے بہا ہے پروردگار، اس کا اجر تو کیا ہی کہنے، اس کا اجر جنت ہے، اس اجر کے بھی ہم طلبگار ہیں۔ ہمیں ہمت دیجیے، ہمیں حوصلہ دیجیے کہ اپنی موت تک ہم اپنا وہ دوسرا روزہ پورا کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔